تو بچوں کے لیے 2-3 چیزیں ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدی فرماتے ہیں، بچوں سے کچھ چیزیں اگر وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون ڈال دے گا۔ ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، جب وضو ٹوٹے وضو کرے، اور وضو کو صحیح طریقے سے کرے، بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ، بسم اللہ کلمہ پڑھ کے، اور اس لیے نیت ہو کہ میں پاک صاف ہونا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ اچھا وضو کریں گے اتنا زیادہ قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، جتنا زیادہ اچھا وضو کریں گے اتنی زیادہ آپ کو نماز میں مزہ آئے گا۔ کیونکہ وضو، بچے تو باتیں کرتے ہوئے آپس میں وضو کرتے ہیں، فرشتے ایسے چادر تان کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بات کی ایک فرشتہ کو نہ چھوڑ دیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، 4 باتیں کی تو فرشتے تو چلے جاتے ہیں کہ یہ تو وضو کرتا ہوا بھی اللہ کو نہیں یاد کر رہا، وضو کرتا ہوا بھی باتیں کر رہا ہے، تو پھر ناقص وضو ہوتا ہے تو پھر تلاوت بھی ناقص ہوتی ہے، وضو ناقص ہوتا ہے تو نماز بھی ناقص ہوتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے؟ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح ناقص وضو کے ساتھ کامل نماز نہیں ہو سکتی۔ کامل وضو ہوگا تو نماز بھی کامل مکمل ہوگی۔ تو اس لیے بچوں کو چاہیے کہ ایک تو وضو صحیح طریقے سے کریں، اور دوسرا جھوٹ نہ بولے کبھی، مذاق میں جھوٹ بول دیا، دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بول لیا، ویسے ہی ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیا۔ قرآن میں آتا ہے، جس قرآن میں کو پڑھتے ہو نا اسی میں لکھا ہوا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر لعنت برستی ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو جائیں گے اگر جھوٹ بولیں گے۔ اور قرب قیامت کی علامت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی جھوٹ کے نئے نئے نام رکھ کے بندے اس کو بولیں گے۔ جیسے رشوت ہے تو رشوت کو رشوت نہیں کہتے، جھوٹ بولتے ہیں چاہ پانی کو، چاہ پانی دیتی جاؤ جی، تو چائے پانی کہنے سے رشوت جائز ہو جائے گی؟ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا نام خوبصورت رکھ لیا۔ اس لیے سود ہے، لیکن سود کا نام پرافٹ رکھ دیا، انٹرسٹ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا انگریزی میں سود کو پرافٹ کہنے سے وہ سود پرافٹ بن جائے گا؟ اسی طرح کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی کوئی خامی بیان کرنی، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور قرآن سورہ حجرات میں فرمایا جو غیبت کرتا ہے ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ تو غیبت کا نام گپ شپ لڑانا، کمنٹس دینا، اور عورتوں نے غیبت کا نام بدل کے دکھ سکھ رونا رکھ دیا۔ دکھ سکھ روتے روتے اپنے ایمان کا ہی بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ تو بچے بھی ہمیشہ جھوٹ بولنے سے بچے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا کم از کم یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک شرارتی بچہ تھا، وہ بھیڑیں بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا میں مذاق کرتا ہوں، شور مچایا کہ بھیڑیا آ گیا میری بھیڑیں کھا رہا ہے، بھیڑیا آ گیا بھیڑیں کھا رہا ہے۔ لوگ ڈنڈے لے کے آئے تو آگے وہ ہنس پڑا کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے ایسا کیا، پھر 1 دفعہ ایسا کیا، 1-2 دفعہ تو لوگ آئے، پھر ان کو پتہ چل گیا یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو واقعی بھیڑیوں نے اس کی بکریوں پہ حملہ کر دیا، چیر پھاڑ کر دیا، وہ شور کرتا رہ گیا، لیکن اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کے اپنا اعتبار اور اعتماد خراب کر دیا تھا۔ تو جھوٹ بولنے سے بندے کے اوپر پھر کوئی اعتماد نہیں کرتا، تو بچے بھی بہت سے بلا وجہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو دوسری بات بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ادب کریں، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، اپنے سے بڑے بھائیوں کا ادب، معاشرے میں چچا ہے، ماموں ہے،
یا علماء ہیں یا قاری حضرات ہیں، ان کا ادب ہو، تو 3 باتیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حافظ بنا دے گا۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے اور باوضو رہنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز بھی اچھی ہو جائے گی، تلاوت بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ بہترین انسان بن جائیں گے۔ 3 باتیں تو بچے یاد رکھیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة